اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے لیکچر میں جو یہ 5 حروف پہلے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ریوائز تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ان کا مخرج اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو پچھلے لیکچر میں مل جائے گی۔ براہ کرم پچھلا لیکچر دیکھ لیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم سب سے پہلے ہا، ہا، غور فرمائیں، ہا، ہا، ہا۔ بعض اوقات ہم غور نہیں کرتے کہ کون سا لفظ ادا کریں۔ اس ہا میں بہت ہی فرق ہے، ہا اور ہا۔ یہ حلق کے، میں آپ کو مخرج میں بتا دوں، یہ دیکھیں، ریویژن بھی ہو جائے گی ساتھ۔ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم اینیمیشن پہ چلتے ہیں۔ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا حلق کے آخری حصے سے، سب سے نیچے والے حصے سے، تھرڈ پارٹ میں، لوور پارٹ میں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ مڈ پارٹ سے ادا ہوتا ہے، یہ لوور پارٹ سے ادا ہوتا ہے۔ ہا کو جب ہم ہا پڑھیں گے، بعض مقامات پر قرآن پاک میں جب ہم ہا کو ہا پڑھتے ہیں تو لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہا اور ہا میں بہت فرق ہے۔ یہ حروف ملتی جلتی آواز والے ہیں، ان کا مخرج تقریباً ایک جگہ سے، یعنی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خود فرق کرنا ہوگا۔ بہت محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے پریکٹس جتنی زیادہ ہو سکے کریں۔ خو، اب خا کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی خو کا مخرج جو ہے وہ گلے کا، حلق کا اپر پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ، ٹھیک ہے۔ ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، اینیمیشن میں دیکھ لیتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ تو اپر پارٹ سے خو ادا ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ خو، خو یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ کلر سے ہم پہچان بھی کر سکتے ہیں، کلر ڈفرنٹ ہے، جو بھی ہمارے جو بھی آئیں گے ان کا کلر ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ ہم پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ ادھر غور فرمائیں کہ خو حروف مستعلیہ جو بھی ہیں، ادھر ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خو موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، اسی وجہ سے اس کا کلر بھی مختلف کیا گیا ہے۔ تو یہ حروف مستعلیہ میں سے مخرج بھی دیکھ لیا۔ اب آ جائیں دال، اوپر مدہ ہے جس کی وجہ سے اس کو لمبا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دال کا مخرج دیکھ لیتے ہیں، دال کہاں سے ادا ہوگا۔ حروف نطعیہ دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ دال، تا، ان کا مخرج ایک ہی ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا کہ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کا مخرج کیا ہے۔ اب پھر دوبارہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ دال، دال کا مخرج کیا ہے، تو ہم چلتے اینیمیشن پہ۔ دال، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے جب یہ آپس میں ملیں گے، ہم حروف ادا کریں گے، تو ہم حرف ادا کریں گے تو دال ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں نیکسٹ حرف، زال، زال، زال نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ حرف جو ہے صحیح ہے وہ زال، زال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو اردو میں پڑھا ہے وہ زال پڑھا گیا، زال پڑھا ہے لیکن زال نہیں ہے۔
ذال، اور اس پہ تمام علماء اکرام کا اکتفا ہے، کوئی بحث وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ حروف لثویہ، زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ یہ دیکھیں کہ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا سا کا مخرج، سا کا مخرج دال کا مخرج ایک ہے، تا کا مخرج دال کا مخرج ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی جس طرح سا پڑھا تھا سا نہیں تھا، اسی طرح زال نہیں ہے زال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے باقاعدہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، ریویژن کرنی ہے آپ نے، اور جتنی زیادہ ریویژن کریں گے اتنا زیادہ آسانی سمجھ آئے گی۔ اب ہے رو، فی الوقت آپ اس کو پر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب کنڈیشنز آئیں گی تو ہم ڈیٹیل میں مزید پڑھ لیں گے کہ اس کو بریک کب پڑھنا ہے اور کب موٹا پڑھنا ہے۔ اب رو، اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ رو کا مخرج ہے حروف طرفیہ، ٹھیک ہے۔ حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کا مخرج جو ہے وہ ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کے تالو کی جانے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں زبان کا سیرا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اوپر کے دانتوں کی جڑ والے حصے سے، اوپر کے دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے، جڑ یہ ہو گئی، تالو کی جانب جو جڑیں جا رہی ہیں ادھر سے رو رو۔ یہ کوشش کرنی ہے کہ جو رو ادا کرتے وقت جو ہے نا وہ رپیٹ ہوتا ہے لفظ، جو رو ہے اس میں ہم رو جو ہے نا بار بار وائبریشن سے محسوس ہوتا ہے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے ہمیں، جس طرح میں یہ ادا کر کے بتا دوں رو یعنی وائبریشن، ہم جب مخرج ادا کریں گے تو یہ را جو ہے وائبریٹ ہوگا، تو اس کو ہم نے پوری طرح کوشش کرنا ہے کہ کنٹرول ہو۔ رو 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 اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں زا سین شین صاد ضاد کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔